اب یہ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو اور آپ اس انداز سے اس کو پڑھ رہے ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں۔ تو بتائیں کیا حضور کا خیال نماز میں نہیں آئے گا؟ پھر ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، دوسری رکعت شروع کرنی ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، فاتحہ پڑھ کے پھر سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد رکوع، پھر سجدہ، پھر تشہد میں بیٹھیں گے۔ تشہد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ان جملوں پہ غور کیجئے گا، یہ رب کی بارگاہ میں بندہ خراج جو ہے تحسین پیش کر رہا ہے، خراج ناز پیش کر رہا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے! ان تین جملوں کے اندر وہ خوبصورتی ہے کہ جو شاید عربی لغت کے علاوہ کسی اور جو ہے وہ زبان کے اندر نہ ہو۔ تحیتن کہتے ہیں عربی کے اندر جو ابتدائی کلمات کہے جاتے ہیں سلام کے حوالے سے، السلام علیکم، ہیلو، ہائے، ویلکم، یا جو بھی آپ ابتدائی کلمات کہتے ہیں اس کو تحیتن کہتے ہیں۔ تو یہاں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بظاہر تین جملے ہیں لیکن اس کے اندر عبادت کی جتنی کیٹاگریز ہیں ان تین جملوں کے اندر بند کر دی ہے۔ التحیات کیا معنی کہ باری تعالیٰ میری تمام کلی عبادتیں جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں وہ تمام عبادتیں، والصلوات، اور میری تمام فعلی عبادتیں جو میں بالفعل ادا کرتا ہوں، والطیبات، اور میری وہ تمام مالی عبادتیں زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، باری تعالیٰ میری زبانی عبادتیں، میری بالفعل عبادتیں، میری مالی عبادتیں للہ، باری تعالیٰ ساری کی ساری تیری ذات کی خاطر ہیں۔ التحیات، میری جو زبانی عبادتیں ہیں للہ، باری تعالیٰ تیرے لیے ہیں، والطیبات، جو فعلی عبادتیں ہیں تیرے لیے ہیں، والطیبات، والصلوات، میری بدنی عبادت تیرے لیے ہے، والطیبات، میری مالی عبادت جتنی بھی ہے وہ تیرے لیے ہے۔ یہ اللہ کی ذات وہ اس قابل ہے کہ اسے کہا جائے کہ باری تعالیٰ میری کلی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں ساری تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ تیرے احسانات بڑے ہیں۔ جو مال دیا ہے تو نے دیا ہے، جو صحیح سلامت بدن دیا ہے تو نے دیا ہے، باری تعالیٰ بولنے کے لیے طاقت دی ہے، زبان دی ہے، وہ تو نے دی ہے۔ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ قولی، نہ بدنی، نہ مالی۔ باری تعالیٰ یہ تینوں عبادتیں اگر کروں گا تو فقط تیری ذات کے لیے یہ عبادتیں کروں گا۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر حضور کا وسیلہ ہے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حضور کی اتنی مہربانیاں ہیں تو صرف میرا شکریہ نہ ادا کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، اب میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کرو۔ السلام علیکہ، جس طرح سبحانک مخاطب کا صیغہ ہے، یہاں بھی السلام علیکہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ سلام ہو تم پر اے نبی، السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ اب یہ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو اور آپ اس انداز سے اس کو پڑھ رہے ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں۔ تو بتائیں کیا حضور کا خیال نماز میں نہیں آئے گا؟ آئے گا نا؟ تو اگر حضور کا خیال آئے تو پھر نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اس لیے جب حضور کو مخاطب کر کے سلام پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی بارگاہ میں یصلون، درود بھیجتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں سلموا تسلیما ہے کہ اے ایمان والو تم درود بھی بھیجو اور ساتھ سلام بھی بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر سلام بھی رکھ دیا ہے اور اللہ نے درود بھی رکھ دیا ہے۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ السلام علینا، اور ہم پر بھی سلام ہو۔ اچھا ہم اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، قبلہ حضرت صاحب اگر جماعت کروائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، السلام علینا، بھئی ہم جماعت میں ہم سب پر سلام ہو۔ جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر تو کہنا چاہیے نا السلام علیہ، بھئی مجھ پر سلام ہو۔ نہیں، ارشاد فرمائے اکیلے بھی پڑھو تو یہی کہو السلام علینا، ہم پر سلام ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، جہاں مسلمان بستے ہیں، تمام مسلمانوں پر سلام ہو۔ اس لیے کہ شاید علیہ کہیں تو ہمارا سلام پتہ نہیں قبول بھی ہو یا نہ ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، ہم پر بھی سلام ہو، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کے نیک بندوں کے پاس کیا رکھا ہے، ان کے ذکر خیر کیوں کرتے ہو؟ بھئی اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجیں اور نماز کے اندر بھیجیں۔ تو اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے تو اس جملے کو نماز کا حصہ بنایا ہے نا۔ اگر اپنے نیک بندوں سے محبت نہ ہوتی تو یہ نماز کا حصہ نہ ہوتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ، فقط اللہ ہی ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے تشہد، یہاں تک پڑھنا لازم ہے۔